جب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا باغ تاراج ہو گیا، ان کے دونوں ننھے جگر پارے موت کی آغوش میں جا سوئے، تب حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئی تھیں، سیدہ زینب کے پاس آ کر بولیں، بہن تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب میری باری ہے۔ میرے دونوں بچے، ایک عبداللہ اور دوسرے قاسم، اپنے چچا جان پر جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ چچا اپنے ان بھتیجوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ آسانی سے انہیں رن کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر انہیں اجازت نہ دی گئی تو ادھر وہ غمگین ہوں گے اور ادھر مجھے صدمہ ہوگا۔ آپ میری طرف سے عرض کریں کہ وہ میرے بچوں کی نظر قبول کر کے انہیں جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، میں یہ حوصلہ نہیں کر سکتی، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے اجازت لی تھی، تم بھاوج سے کہو کہ وہ اجازت لے دیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے حضرت شہر بانو سے جا کر کہا، انہوں نے کہا، نہیں تم ایسا خیال بھی نہ کرنا، تمہارے بچے ان کے بھائی کی نشانی ہیں، انہیں بڑا ملال ہوگا، تم خود ان سے جا کر کہو۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو سب سے پہلے میں اپنے جگر گوشے امام علی مقام پر قربان کرنا چاہتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ انکار نہ کر دیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی مجبور ہو کر خود ہی امام حسین علیہ السلام کے پاس گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا امام میں دکھیا کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شوق سے کہو، لیکن ایسی بات نہ کہنا جس کے سننے کی مجھ میں تاب نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کہنے لگیں، میں وہی بات کہنے آئی ہوں، بہن زینب نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بچوں کو آپ پر نثار کر دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں سنا کرتا تھا کہ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن آج تجربہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کا دل بھی پتھر کا ہو سکتا ہے، ماں کی محبت بھی کم ہو سکتی ہے۔ سیدہ زینب اپنے لال گما بیٹھیں، اب تم اپنے جگر گوشوں کو مروا ڈالنے کی اجازت طلب کر رہی ہو، تمہاری محبت کو کیا ہو گیا ہے؟ سیدہ زینب کی حالت دیکھو، کیا وہ خوش ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی زوجہ عرض کرنے لگیں، آپ نہیں جانتے کہ اہل بیت کو آپ سے کتنی محبت ہے، ہم اپنے بچوں ہی کو نہیں بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنے آپ کو آپ پر سے نثار کر دیں۔ آپ نے ہم پر بہت مہربانیاں کی ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہم اپنی اولاد کو آپ سے عزیز نہیں سمجھتی۔ امام علی مقام فرمانے لگے، لیکن تمہارے بچے میرے بھائی کی یادگار ہیں، میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے، آج انہیں میدان جنگ میں جا کر کٹ مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ حرم حسن کہنے لگیں، جن بھائی کی وہ یادگار ہیں انہی بھائی کی یہ وصیت ہے کہ جب میرے بھائی پر مصیبت آئے تو تم ان پر اپنی جانیں دینے سے دریغ نہ کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حیرت بھری نظروں سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو دیکھ کر کہا، یہ تم نے کیا کہا؟ حرم حسن کہنے لگیں، میں نے وہی کہا جسے سن کر آپ حیران رہ گئے، میں سچ عرض کرتی ہوں۔ اپنے آخری وقت میں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے بھی وصیت کی تھی اور مجھ سے بھی کہا تھا کہ میرے بھائی کی محبت پر اپنی ممتا کو قربان کر دینا، آج میں ان کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ ماں کی محبت بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن فرض کی ادائیگی ماں کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، تم یہ نہیں جانتی ہو کہ مجھے اپنے بھتیجوں سے کس قدر محبت ہے، میں ابھی بھانجوں کو کھو کر بیٹھا ہوں، کیا اب بھتیجوں سے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لوں؟ حرم حسن عرض کرنے لگیں، آپ کو بھانجوں سے بھی ایسی ہی محبت تھی جیسی بھتیجوں سے ہے، لیکن آپ نے انہیں قربان کر دیا، ان بھتیجوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیجئے، اور ابھی کیا خبر ہے کہ آپ کو کس کس سے ہاتھ اٹھانا پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن ابھی صبر کرو۔ حرم حسن کہنے لگیں، میں تو ابھی اور صبر کر لوں، لیکن آپ کے بھتیجے اب اور صبر کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم انہیں سمجھاؤ۔ حرم حسن عرض کرنے لگیں، اگر میں انہیں سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری ممتا فرض کی ادائیگی پر غالب آ گئی، سچ پوچھئے تو انہیں سب سے پہلے میدان جنگ میں جانا چاہیے تھا، وہ اس شرف سے محروم رہ گئے، اب اور دیر نہ کریں ورنہ وہ رہا سہا شرف بھی کھو دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میں پتھر کا جگر کر لوں تب اجازت دوں۔ حرم حسن نے آزردہ ہو کر کہا، میں بدقسمت ہوں، سخت بدقسمت، سر تاج کو کھو بیٹھی، آج آپ نے میری نظر قبول نہ کی، اگر آپ کے بھائی ہوتے تو آپ انکار نہ کر سکتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، افسوس تم خفا ہو گئیں۔ حرم حسن نے عرض کیا، خدا کی خاطر ایسا نہ کریں، میری یہ مجال نہیں ہے،
ہاں اس بات کا صدمہ ضرور ہے کہ میری عرض قبول نہ ہوئی، اور جب آپ کے بھتیجوں کو یہ بات معلوم ہوگی تو انہیں بڑا رنج ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، آج زہرا کا باغ تاراج ہو گیا، ہر گل بوٹا کھلنے سے پہلے ہی مرجھانے پر تیار ہے۔ میری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنے عزیزوں کو مرتا دیکھوں اور ان کی لاشیں لا لا کر جمع کروں۔ نوشتہ قسمت اٹل ہے، میرے جگر کے ٹکڑے مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، ان کی موت کے داغ میرے سینے کو داغدار بنا رہے ہیں۔ اس حق و باطل کی جنگ میں میرے صبر و ضبط کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس امتحان میں پورا اتروں۔ جاؤ میرے نور چشموں سے کہہ دو کہ وہ اپنا فرض پورا کریں۔ حرم حسن علیہ السلام نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے خوش خوش اپنے جگر پاروں کے پاس آ کر کہا، بچوں تمہیں مبارک ہو، امام علی مقام نے تمہیں میدان جنگ میں نکل کر لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب خیر سے ہتھیار سجاؤ اور میدان کارزار میں پہنچ کر یہ دکھا دو کہ تم حسن کے بیٹے اور حضرت علی کے پوتے ہو۔ اس نوید روح پرور کو سنتے ہی دونوں شہزادے خوش ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی ہتھیار لگائے۔ جب دونوں مسلح ہو گئے تو انہوں نے کہا، امی جان دودھ بخش دیجئے۔ یہ سنتے ہی حرم حسن اندوہگیں ہو گئیں، مگر اپنے قلبی صدمے کا اظہار بچوں پر نہ ہونے دیا۔ مسکرا کر بولیں، بچوں میں نے دودھ بخش دیا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول فرمائے، اور آہستہ سے کہا کہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ اور قاسم ماں سے رخصت ہو کر چچا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام کیا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی حالت عجیب تھی۔ فرتے رنج و غم سے سینہ پھٹا جا رہا تھا، لیکن آپ نے نہایت ضبط اور صبر و تحمل سے دونوں جگر گوشوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، اے جگر پارو تم نہ جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ہمارے فرائض میں داخل تھا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں دعا دے کر رخصت کیا۔ حرم حسن بھی وہیں آ گئیں۔ جب دونوں بھائی میدان جنگ کی طرف نکلے تو ان کے کلیجے میں ہوک اٹھی۔ فرتے غم سے آپ کا چہرہ سفید ہو گیا، آنکھوں سے جیسے بصارت جاتی رہی، لیکن انہوں نے بے حد ضبط اور تحمل سے کام لیا اور میدان جنگ کی طرف رخصت کیا۔ کچھ دور چل کر حضرت عبداللہ بن حسن نے حضرت قاسم بن حسن سے کہا، بھائی جان مجھے میدان کارزار میں جا کر لڑنے دو۔ قاسم نے کہا، نہیں بھائی جان یہ مناسب نہیں ہے، پہلے مجھے جانے دو۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اگر تم پہلے کہتے تو شاید میں اجازت دے دیتا، لیکن اب تو میرا حق ہو گیا ہے، مجھے اجازت دو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ مجبور کرتے ہیں تو جائیے۔ حضرت عبداللہ بن حسن آگے بڑھے، قاسم وہاں ہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بقیہ رفقا اور عزیزوں کے ساتھ قاسم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم نے کوفیوں کے قریب جا کر کہا، اے کوفیوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم نے مسلسل خطوط لکھ لکھ کر امام علی مقام کو بلایا، اب وہ آ گئے ہیں، کیا یہی آئین مہمانداری ہے؟ اور تم نے یہ مدارت کی ہے کہ ان کا دانہ پانی بھی بند کر دیا ہے، کیا مقتضائے شرافت یہی ہے؟ بولو، کیا تم نے انہیں خطوط نہیں لکھے؟ کیا تم نے انہیں نہیں بلایا؟ انہوں نے جواب کا انتظار کیا، بدبخت کوفیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ وقفے کے بعد شمر لائن کہنے لگا، ان فضول باتوں سے کیا فائدہ؟ تم ہی حسین سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یزید کی بات کر لیں؟ حضرت عبداللہ بن مسلم کہنے لگے، تم یزید کو خوب جانتے ہو، کیا وہ خلافت کے قابل ہے؟ شمر لائن کہنے لگا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر وہ خلافت کے قابل نہ ہوتے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حریص دولت و جاہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نہ دولت کے بھوکے ہیں نہ منصب و جاہ کے طلبگار ہیں۔ شمر لائن نے کہا، اسی لیے تمہارے اقربا اور عزیز قتل ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تمہارا دل اس بات کو مانتا ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا سر نہ کبھی باطل کے سامنے جھکا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ جھکے گا۔ ہمارا کام اتمام حجت کرنا ہے، ہم کر چکے، اب تم کسی لڑنے والے کو بھیجو۔ کیونکہ کوفی دیکھ چکے تھے کہ ننھے ننھے بچوں نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور بے شمار دلیروں کو مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ ان سے کسی قدر بڑے تھے، ان کا رعب ان پر طاری تھا، کسی نے بھی ان کے مقابلے میں نکلنے کی جرت نہ کی، ڈرے سہمے کھڑے رہے۔ حضرت عبداللہ نے کچھ دیر تو انتظار کیا، مگر جب کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ آیا تو انہوں نے عین قلب پر اس سختی سے حملہ کیا کہ کسی کو بھی ان کا حملہ روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ سب حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے متواتر حملے کر کے اگلی صف میں سے 20 سواروں کو مار ڈالا، اس سے اس صف میں ابتری پھیل گئی۔
اس وقت حضرت عبداللہ بن حسن کو جوش آ رہا تھا۔ آپ نہایت استقلال، پورے جوش اور دلیری سے حملے کر رہے تھے۔ آپ نے پہلی صف کو منتشر کر کے دوسری صف پر حملہ کر دیا، اس میں سے بھی کئی کوفیوں کو مار ڈالا۔ پھر آپ تیسری صف پر حملہ آور ہوئے، اس صف کے 5 آدمیوں کو بھی خاک و خون میں لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن نوعمر نوجوان تھے، چریرا بدن تھا، صف اعداء میں آپ سے کہیں زیادہ قوی ہیکل، گرانڈیل اور عظیم الجثہ لوگ موجود تھے۔ ایسے بھی تھے جنہیں اپنی بہادری پر غرہ تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن حسن کی سرگرمی اور جوش دیکھ کر کسی کو بھی آپ کے سامنے جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ قلب میں عمر سعد تھا اور حضرت عبداللہ بن حسن نے قلب کی 3 صفیں توڑ دی تھیں، اس لیے عمر سعد کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت عبداللہ حملہ کرتے ہوئے اس کے قریب نہ پہنچ جائیں۔ عمر سعد کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اس وقت اس کے قریب ایک بڑا بہادر اور جنگجو افسر کھڑا تھا جس کا نام بختری تھا۔ اس نے بختری سے کہا، تم بہادر افسر ہو، اس نوجوان ہاشمی کے مقابلے میں بڑھو۔ بختری کو اس بات پر حسد تھا کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو رے کی حکومت دے دی تھی۔ اس نے کہا، مجھے رے کی حکومت تھوڑا ہی ملی تھی، میں کیسے مقابلہ کروں؟ آپ مقابلہ کریں۔ عمر سعد کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، تم نے فوجی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جانتے ہو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر تم اس ہاشمی نوجوان کے مقابلے میں نہ گئے تو میں تمہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دوں گا۔ ابن زیاد کی سخت گیری سے سب ڈرتے ہیں۔ بختری بھی لرز گیا۔ اس نے عاجزی سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنا رسالہ لے کر اس نوجوان ہاشمی کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، جاؤ، معافی اس وقت دی جائے گی جب تم اس نوجوان کا سر لے آؤ گے۔ بختری 500 سواروں پر افسر تھا۔ وہ اپنا رسالہ لے کر حضرت عبداللہ بن حسن کی طرف بڑھا۔ حضرت عبداللہ پیچھے ہٹ کر میدان میں آ گئے۔ بختری نے اپنی جمعیت کو لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن کو اس وقت بھی کوئی ہراس نہ ہوا اور وہ نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن حسن کے اوپر 500 آدمیوں نے جلغار کر دی ہے تو آپ نے اپنے 2 رفقا محمد بن انس، اسد بن ابی دجانہ اور اپنے غلام پیروزان کو حضرت عبداللہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ صرف یہی 2 رفیق اور ایک غلام باقی رہ گئے تھے۔ یہ تینوں نہایت دلیری سے بڑھے اور انہوں نے جاتے ہی نہایت شدت سے کوفیوں پر حملہ کر دیا۔ خصوصاً پیروزان نے اس سختی سے حملہ کیا کہ ان کے سامنے سے کوفی کائی کی طرح پھٹ گئے۔ محمد بن انس اور اسد بن ابی دجانہ نے بھی شدت سے حملے کر کے بے درے کوفیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر عبداللہ نے پرزور حملے کر کے 10-15 کوفیوں کو مار ڈالا۔ ادھر صرف 4 بہادر تھے، ادھر 500 سوار تھی، لیکن یہ چاروں اس جرت و ہمت سے لڑ رہے تھے کہ 500 آدمیوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسی اثناء میں پیروزان بختری سے جا الجھے۔ بختری ان کے مقابلے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ کر سواروں کے عقب میں چلا گیا۔ عمر سعد نے یہ کیفیت دیکھ کر شیت ربعی کو اشارہ کیا۔ وہ بھی 500 سواروں پر افسر تھا۔ اپنا رسالہ لے کر آگے بڑھا اور بختری کے پاس آ کر بولا، تعجب ہے تم ایک غلام کے سامنے سے بھاگ نکلے۔ بختری نے کہا، اگر میں بھاگ نکلا تو اس غلام کا مقابلہ کر، دیکھوں تو کیسا بہادر ہے۔ شیت نے جوش میں آ کر حملہ کیا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اکیلے پیروزان نے اس کے تمام رسالے کو روک دیا۔ اس پر بھی ہیبت چھا گئی۔ اب یہ 4 نوجوان 1000 کوفیوں سے لڑنے لگے۔ ان چاروں نے اس جوش اور دلیری سے جنگ کی کہ کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے، بہت سے باطل پرستوں کو مار ڈالا۔ اسی اثناء میں عثمان موصلی نے دھوکہ دے کر پیروزان کی پشت پر سے حملہ کر کے ایسا نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو کر گر پڑے۔ ان کے قریب اسد بن ابی دجانہ تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کئی کوفیوں کو مار ڈالا، کئی کو زخمی کر دیا، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ محمد بن انس بھی نہایت سختی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بھی بہت سے دلیروں کو مار ڈالا، لیکن کئی کوفیوں نے ایک ساتھ مل کر ان پر جلغار کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ اب صرف 2 حضرت عبداللہ اور اسد باقی رہ گئے تھے۔ یہ دونوں شیروں کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے اور دونوں ہر حملے میں 1-2 کوفیوں کو مار ڈالتے تھے۔ آخر کوفیوں نے اسد پر تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ انہوں نے کئی حملہ آوروں کو مار ڈالا، لیکن چند کوفیوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح تینوں جانباز شہید ہو گئے اور حضرت عبداللہ ہی باقی رہ گئے۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ کے سامنے شیت بن ربعی آ گیا۔ انہوں نے اس بدبخت پر حملہ کیا۔ شیت بڑا جنگجو تھا، اس نے نہایت حکمت سے ان کے حملے کو روکا، پھر خود حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے اس کا وار روک کر پھر حملہ کیا۔ اس وقت آپ کی تلوار کاری پڑی اور شیت زخمی ہو کر گر پڑا۔ عمر سعد نے یوسف بن حجاج کو بڑھ کر حضرت عبداللہ سے لڑنے کا اشارہ کیا۔
وہ نہایت مشہور بہادر تھا۔ گھوڑا بڑھا کر حضرت عبداللہ کے مقابلے میں آیا اور نہایت سختی سے نیزے کا وار کیا جو اس کے حلق پر لگا۔ اس کا حلقوم بند ہو گیا اور بے بس ہو کر گھوڑے سے گرا، پھر کچھ دیر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یوسف کا ایک بیٹا طارق تھا۔ باپ کی موت سے اسے جوش آ گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا کر میدان میں آیا اور آتے ہی حضرت عبداللہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گالیاں دینا مردوں کا شیوا نہیں، مرد تلوار کا جواب تلوار سے دیا کرتے ہیں۔ اس پر طارق نے نہایت سختی سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حملہ روک کر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، انہیں شدت سے پیاس لگ آئی۔ وہ میدان جنگ سے لوٹ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، العطش یا امام العطش۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے نور نظر، یہاں ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں۔ وہ وقت قریب ہے کہ تم حوض کوثر پر پہنچ کر سیراب ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاءاللہ کہا اور واپس لوٹ کر لشکری آداب پر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ایک کر کے 12 آدمیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ کوفیوں پر آپ کی ہیبت کچھ ایسی چھا گئی تھی کہ کسی کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ دور سے تیر برسانے لگے۔ ان تیروں نے آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس کے بعد بھی آپ نے کئی کوفیوں کو تحقیق کیا۔ فیحان بن زبیر نے پیچھے سے آ کر آپ کے شانوں کے درمیان تلوار کی ضرب لگائی۔ وار کاری پڑا، مگر آپ نے گرم گھاؤ میں پلٹ کر ایسا وار کیا کہ فیحان بھی 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے اور آپ کی لاش اٹھا لائے۔ حرم حسن نے دور سے دیکھا، نوجوان بیٹا شہید ہو گیا۔ دل کے ٹکڑے اڑ گئے، غم نے کلیجہ چھید ڈالا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن زبان سے یہ کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضرت شہر بانو نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کی طرف دیکھا۔ غم و قلق نے انہیں دوہرا کر دیا تھا۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائیں، لہٰذا حضرت شہر بانو نے انہیں وہاں سے علیحدہ کرنے کے لیے کہا، آؤ بہن خیمے کے اندر چلیں۔ حضرت حرم حسن نے کہا، نہیں، یہیں کھڑا رہنے دو، ایک پہلو میں تیر لگ چکا ہے، دوسرا لگنا باقی ہے۔ ابھی میرا قاسم موجود ہے، مجھے اس کی شہادت کا نظارہ بھی دیکھ لینے دیجیے۔ اس عرصے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑا بڑھا کر آگے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے حضرت قاسم کے خون کو کھولا دیا تھا۔ آپ جوش میں آ کر آگے بڑھے۔ آپ کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، ابھی سن ہی کیا تھا، لیکن آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے اور خاندان ہاشمی کے فرزند تھے۔ آپ کے بازو میں قوت حیدری اور زبان میں لسانی حسن تھی۔ عمر سعد کے پاس پہنچ کر آپ نے بآواز بلند کہا، اے عمر سعد، تو خوب جانتا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، مسلمان ہمارا احترام کرتے ہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ ہمارے قتل پر ارادہ ہے؟ شان اسلام تو یہ ہے کہ مسلمان کا بال بیکا نہ ہونے دے۔ آخر ہمارا قصور ہی کیا ہے؟ ہم یزید کی بات نہیں کرتے، اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ تو خود بھی سوچ، کیا اس میں خامیاں نہیں ہیں؟ اس کا خلیفہ ہونا اسلام میں رخنہ ڈال دے گا۔ حق بین لوگوں سے پوچھ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تیرا دل خود یہ گواہی دیتا ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، پھر تو بھی حق کی طرف داری کیوں نہیں کرتا؟ عمر سعد کہنے لگا، حق تو یہ ہے کہ تم یزید کی بات کر لو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو اپنے ضمیر کے خلاف کہہ رہا ہے، دنیا کی خاطر عاقبت خراب کر رہا ہے۔ اچھا، اب کسی لڑنے والے کو بھیج۔ عمر سعد نے ارزق پہلوان کو بلا کر کہا، تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نہایت بہادر، بڑا جنگجو اور کہن سال تجربہ کار تھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، خدا کی قسم یہ میری توہین ہے۔ عمر سعد کہنے لگا، یہ ہاشمی نوجوان ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہے، اسے کم نہ سمجھو۔ اس کے چہرے کی افسردگی محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اس کا مقابلہ کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکے گا۔ ارزق کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتا ہوں، وہ اسے گرفتار کر کے لائے گا۔ عمر سعد نے کہا، اچھا ایسا ہی کر لو۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے، چاروں دل آور اور نامور تھے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا، جاؤ اور اس امام زادے کو جا کر گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نو عمر اور کم سن تھے،
اس لیے ارزق پہلوان کا بیٹا نہایت فخر و غرور سے اتراتا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے کمند پھینکی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ کمند کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ابن ارزق کو بڑا غصہ آیا، اس نے تلوار نکال کر حملہ کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر اس کی تلوار روکی اور ساتھ ہی اس پھرتی اور قوت سے حملہ کیا کہ ابن ارزق سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس کی گردن کٹ کر الگ جا پڑی۔ ارزق اور اس کے تینوں بیٹوں کو بڑا رنج ہوا، غصہ بھی بہت آیا۔ اب اس کا دوسرا بیٹا جوش و تیش سے بل کھاتا ہوا نکلا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے، مجھے غصہ تو اس قدر آ رہا ہے کہ تمہارے ٹکڑے اڑا دوں، لیکن میں مہربانی کرتا ہوں تمہارے قتل سے درگزر کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تلوار میرے حوالے کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بہادر ہو تو میری تلوار مجھ سے چھین لو، اگر تم اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو واپس چلے جاؤ۔ ارزق پہلوان کے دوسرے بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے نیزہ لے کر پوری ہمت سے حملہ کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نیزہ نکال لیا، انہوں نے ڈھال پر نیزے کا وار روکا۔ ابن ارزق نے غصے میں آ کر کئی وار کیے جو سب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکے اور موقع پا کر اپنا نیزہ ابن ارزق کے گھوڑے کے سینے میں چبھو دیا۔ گھوڑا الف ہو گیا اور ابن ارزق گھوڑے سے گر پڑا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قوت سے اس پر نیزہ مارا جو ابن ارزق کی زیرہ توڑ کر ناف میں سے گزرتا ہوا کمر تک چھید گیا اور وہ بھی مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ارزق اور اس کے باقی دو بیٹوں کو اس کے مرنے کا بے حد صدمہ ہوا۔ فوراً ہی اس کا تیسرا بیٹا بل بلاتا ہوا آیا، اس نے آتے ہی تلوار سے پرزور حملہ کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے استقلال سے اس کا حملہ روکا اور خود بھی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ امام زادے کی تلوار اپنی تلوار پر روکی، جس سے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس نے قبضہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھینکا اور خود بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ ڈھال پر روکا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑایا۔ جو ہی ابن ارزق کے قریب پہنچے تو آپ نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ زرہ کاٹ کر آدھا پیٹ اور آدھی کمر اڑ گئی۔ اس نے خوفناک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ارزق کا چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا اور آتے ہی نیزے سے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو کعبہ دے کر اس پر ایسا نیزہ مارا کہ ایک پہلو سے داخل ہو کر دوسرے پہلو سے نمودار ہو گیا۔ اس کی چیخ نکلی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ اور دیگر مرد اور خواتین حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادرانہ جنگ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن کوفی سہمے جا رہے تھے۔ ارزق پہلوان کو سخت صدمہ ہوا اور غصہ بھی بہت آیا۔ اب وہ خود حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مولا، میرے بچے کو اس دیو پر بھی فتح دے۔ ارزق نے آتے ہی نیزے سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو مجروح کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارزق تو بڑا پہلوان اور تجربہ کار جنگجو ہے، لیکن آج تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تیرے گھوڑے کی خوگیر ڈھیلی ہے، تو اسے کس لے، کیونکہ اگر تو اسے نہیں کسے گا تو گھوڑے سے گر پڑے گا اور یہی بات تیری شکست کا بہانہ ہو جائے گی۔ ارزق پہلوان گھبرا کر خوگیر درست کرنے کے لیے جھکا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر ایسا تلا ہوا ہاتھ مارا کہ ارزق کا سر اڑ گیا۔ اس کے مارے جانے پر کوفیوں کو بڑا ہی قلق اور رنج ہوا، سارے لشکر میں غل پڑ گیا۔ ارزق پہلوان کے قتل ہو جانے کے بعد کسی کوفی کو بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلنے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ لڑنے والوں کو طلب کیا، چونکہ دھوپ سخت پڑ رہی تھی، گرم ہوا کے جھونکے تیزی سے چل رہے تھے، اس لیے حضرت قاسم کو سخت پیاس لگی۔ آپ گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، العطش یا امام العطش۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چہیتے بھتیجے کی پوج مردہ شکل دیکھ کر بے چین ہو گئے اور فرمانے لگے، اے نور نظر صبر و ضبط کرو، خدا تجھے آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ حضرت قاسم پھر لوٹ کر میدان کارزار میں پہنچے اور حل میں مبارز کا نعرہ لگایا، مگر اس کم سن شیر کے مقابلے میں کوئی بھی میدان جنگ میں نہ نکلا۔ کچھ دیر انتظار کر کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور نہایت سختی اور پھرتی سے حملے کر کر کے کوفیوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اہل بیت کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ بزدل، مکار اور بد باطن کوفیوں کے لشکر پر تنے تنہا حملہ آور ہوتے تھے اور ان کے بے شمار آدمی قتل کر ڈالتے تھے۔ کوفیوں کو کبھی یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ قافلہ امام کے قریب جاتے۔
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے انتہائی تیزی سے حملے کر رہے تھے۔ آپ کی خار شگاف تلوار جس کوفی پر پڑتی تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ کوئی کوفی ادھر مجروح ہو کر تڑپ رہا تھا تو کوئی ادھر بلک رہا تھا۔ موت کی گرم بازاری تھی۔ سیدھی ہوئی جو تیغ تو لشکر الٹ گیا، میدان کے ہاتھوں جینے سے دل سب کا پھٹ گیا۔ سب رو رہے تھے زور کو وہاں دل بھی گھٹ گیا، مانند ناف خوف سے سینہ بھی پھٹ گیا۔ بولی یہ تیغ دمے سرے آدھا پہ چلوں گی میں، برش پکاری توبہ ٹھہرنے نہ دوں گی میں۔ ہر سو پکار تھی یہ ادھر وہ ادھر گرا، وہ نمچا وہ ہاتھ وہ خود اور وہ سر گرا۔ بن بن کے تیغ سایہ تیغ نظر گرا، وہاں مورچہ سے باپ اٹھا یاں پسر گرا۔ گر گر کے سر سروں پر برابر تپاں ہوئے، جو رن پہ سرزمین کے مانا عیاں ہوئے۔ چہروں پہ مردنی کی طرح تیغ چھا گئی، مانند خاک ناریوں کے تن جلا گئی۔ ہر استخام مثل تبدق سما گئی، اعجاز خاک ساری حیدر کرم دکھا گئی۔ سب کے گلے سے ملتی تھی لیکن رکی ہوئی، جوہر یہ تھے کہ بوجھ سے خود تھی جھکی ہوئی۔ آئی جدھر ایک سیل بہاتی ہوئی آئی، سب کو کلمہ اپنا پڑھاتی ہوئی آئی۔ راہ سقر نار بتاتی ہوئی آئی، ہر فرد کے چہرے کو مٹاتی ہوئی آئی۔ تھیں برچھیوں کی شمع جو روشن وہ بجھا دیں، دیواریں جو صفوں کی تھیں کھڑی وہ گرا دیں۔ مغفر سے اگر چھو گئی گردن میں در آئی، گردن سے بڑی سینے دشمن میں در آئی۔ سینے کو چاک کیا تو جوش میں در آئی، جوشن سے اگر نکلی تو توسن میں در آئی۔ توسن سے جو اتری تو پھر راہ میں کہیں تھی، وہاں تھی نہ جہاں گاؤ زمین تھی نہ زمین تھی۔ اس پارے الماس نے آہن کو گیا دو، چار آئینہ و بختر و جوشن کو کیا دو۔ خود سر و پیشانی و گردن کو کیا دو، ایک وار میں اس وار سے توسن کو کیا دو۔ خود تھی وہ حزین دیکھ کے سلطان زمن کو، پر غم کی طرح کھا گئی اعداء کے بدن کو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی جوانمردی سے لڑتے ہوئے کوفیوں کو قتل کر رہے تھے۔ آپ نے بہت سے جانبازوں کو مار ڈالا تھا۔ کوفیوں نے ایک دم نرغہ کر کے چاروں طرف سے تلواروں کا مینہ برسا دیا، مگر اللہ رے تیری شان جوانمردی۔ آپ زخمی ہونے پر اور بھی جوش و تیش سے حملے کرتے تھے اور ہر حملے میں سامنے والی صف کو الٹ دیتے۔ اگرچہ پیاس سے آپ کا حال بے حال تھا، مگر لڑنے کا یہ عالم تھا کہ 10-10 اور 20-20 کے گروہوں پر حملہ کرتے تھے اور انہیں مجروح یا فنافی نار کر کے واپس تشریف لاتے تھے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سر و تن کے ڈھیر لگا رہے تھے، اس وقت عمر بن سعد بن نقیل ازدی نے پیچھے سے تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عماہ یعنی آہ اے چچا جان کہہ کر گھوڑے سے نیچے گرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی آواز سن کر تڑپ گئے، فوراً گھوڑا دوڑا کر لشکر اعداء کی طرف چلے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اور کوفی تو وہاں سے ہٹ گئے، لیکن عمر بن سعد بن نقیل ازدی جس نے حضرت قاسم کو مجروح کیا تھا وہ کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، عمر سعد دیکھ میں نے حضرت قاسم کو مارا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام عالی مقام کے دل میں جوش کا شعلہ اٹھا۔ آپ نے عمر بن سعد کے پاس جا کر اس پر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ عمر آہنی جوش پہنے ہوئے تھا، وہ اسے ڈھال سے بھی مضبوط سمجھتا تھا۔ اس نے بچائے ڈھال کے امام عالی مقام کا وار روکنے کے لیے اپنی کوہنی سامنے کر دی۔ بے وقوف یہ نہ سمجھا کہ یہ ضرب حیدری ہے، ایک دفعہ تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گی۔ چنانچہ امام عالی مقام کی تلوار جوشن کو کاٹ کر اس کی کوہنی کی ہڈی اڑا گئی اور اس کا ہاتھ جوشن کے ساتھ کٹ کر الگ جا پڑا۔ عمرو چیخ مار کر زمین پر گرا، وہ بھی ایک فوجی افسر تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا رسالہ اس کی مدد کے لیے دوڑا، لیکن بدقسمتی سے گھوڑے ایسے سر پر دوڑے کہ عمرو کے پاس پہنچ کر بھی نہ رکے اور اسے رونتے پامال کرتے ہوئے نکل گئے۔ اس سے اس کی ہڈی پسلیوں کا چورا ہو گیا۔ عمرو کے اس طرح ریزہ ریزہ ہو جانے کا اس کے رسالے کے سواروں کو بڑا ملال ہوا۔ وہ غمگین و دلگیر واپس لوٹ گئے اور قدرت نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل سے اسی وقت خوفناک انتقام لے لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالی پر پہنچے۔ کم سن بھتیجے کو موت سے ہمکنار دیکھ کر آپ کے سینے میں غم کا ایک اور تیر لگا۔ آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، وہ قوم کس قدر بری اور سنگ دل ہے جس نے تمہیں شہید کیا۔ اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں۔ پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ خشک تھے، زبان خشک تھی، گلا خشک تھا، آپ سے بولا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے نقی آواز میں رک رک کر کہا، چچا جان پانی۔
افسوس حضرت امام حسین علیہ السلام کو جس بھتیجے سے ایسی محبت تھی کہ وہ ان کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں مہیا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج وہ پانی کے چند قطروں کا سوال کر رہے تھے اور امام علی مقام ان کے لیے پانی نہیں لا سکتے تھے۔ اس سے امام علی مقام کو سخت اذیت ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور آپ فرمانے لگے، اے لخت جگر، آج تیرا چچا جان اس قدر مجبور اور بے بس ہے کہ تمہارے لیے پانی کے چند قطرے بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ اے چچا کی جان، وہ وقت قریب ہے جب تم اپنے دادا کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پیو گے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن خشکی اس قدر بڑھ گئی کہ زبان نے یاری نہ دی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر آپ نے ان کی لاش اٹھائی اور خیموں کی طرف چل دیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی اہل بیت کی تمام عورتوں کے خیموں کے دروازوں پر کھڑی مقتل گاہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ حضرت شہر بانو نے جب امام علی مقام کو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا تو سخت بے چین اور مضطرب ہو گئیں۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کم سن بیٹے کی لاش دیکھ کر کہیں حرم حسن کے دل کی فرط رنج و قلق سے حرکت قلب بند نہ ہو جائے، لہٰذا وہ کہنے لگیں، ہمیں یہاں کھڑے ہوئے دیر ہو گئی ہے، آؤ اب خیموں کے اندر چلیں۔ حرم حسن نے بھی امام علی مقام کو اپنے نور نظر کی لاش اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ محبت مادری سے ان کا سینہ شق ہوا جاتا تھا، چہرے کا رنگ اڑا جاتا تھا، آنکھیں غم و درد میں ڈوب گئی تھیں۔ حرم حسن کہنے لگیں، تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کی لاش نہ دیکھوں، اس لیے کہ کہیں میں دیوانی نہ ہو جاؤں یا شدت غم سے مر نہ جاؤں۔ موت میرے مقدر میں نہیں ہے، میں اپنے دونوں لال گنوا چکی ہوں، ان کی لاشیں دیکھی ہیں مگر میں زندہ ہوں، مجھے دیکھنے دو، اپنے خوب روپ بیٹے کی لاش دیکھنے دو۔ امام علی مقام سے کہو کہ میرے بچے کی لاش یہیں لے آئیں۔ یہ کہتے ہی حرم حسن زار و قطار رونے لگیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تمام عورتوں کو سخت رنج ہوا، سب بھی رونے لگ گئیں۔ بیچاریوں کے دلوں پر بچوں کی موتوں سے چوٹیں لگ رہی تھیں، غم سے سینے چھلنی ہو رہے تھے، بھوکی اور پیاسی تھیں۔ ہر بچے کی موت کلیجوں کے ٹکڑے اڑا دیتی تھی، وہ ضبط کرتی تھیں مگر دل امڑے آتے تھے، روتی تھیں اور ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسا بھی دیتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دشت کربلا میں اہل بیت کے صبر و ضبط ہی کا امتحان لیا گیا۔ دنیا تاریخ میں ایسی مثالیں شاذ و نادر ہی نہیں بلکہ نایاب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے حرم حسن کی خواہش بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غم زدہ بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکے گی۔ سیدہ زینب نے کہا، میرا خیال ہے کہ بچے کی لاش کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ تسکین ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش حرم حسن کے پاس لے گئے۔ وہ لاش دیکھ کر سخت مضطرب ہوئیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، اس قدر روئیں کہ ہچکی بن گئی۔ سیدہ زینب نے کہا، بے صبری کا اظہار نہ کرو۔ حرم حسن جواب دے کر عرض کرنے لگیں، خدا مجھے صبر کی توفیق دے، میرے بچے، تو نے باپ کی وصیت کو پورا کر دیا، تو چچا پر فدا ہو گیا، میں زندگی بھر تمہیں یاد کر کے روؤں گی۔ میں تم دونوں بھائیوں کو دیکھ کر جیتی تھی، اب تم دونوں شہید ہو کر خدا کے پاس پہنچ گئے ہو، خدا سے التجا کرنا کہ اب وہ مجھے بھی اٹھا لے اور مجھے صبر دے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے خوب صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بھی اور لاشوں کے ساتھ جا رکھی۔ یہاں ایک بات کی تشریح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضرت امام حسین علیہ السلام کی کسی صاحبزادی کے ساتھ قرار پائی تھی۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت ان کا نکاح اپنی صاحبزادی کے ساتھ کر دیا۔ یہ واقعہ قطعی لغو اور محض غلط ہے، کسی مستند تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر روایت کی کسوٹی پر اسے پرکھا جائے تب بھی غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میدان کربلا میں قضا آسمانوں سے اتر رہی تھی، عزیزوں اور دوستوں کی موت سے قیامت کا سامنا تھا، شدت غم اور بھوک پیاس کی اذیت سے جانوں پر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ کیسے ممکن تھا کہ نکاح کیا جاتا؟ غرض یہ کہ اس روایت میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امام المؤرخین علامہ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو نہیں لکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الشہادتین جو عربی زبان میں ہے اس میں اس روایت کا کوئی ذکر نہیں کیا جس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور شادی کے بارے میں لکھا ہو۔ غرض یہ کہ یہ روایت مصدقہ نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی اور بھی تھے،
جو دوسری ماں سے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت عمر اور دوسرے کا نام حضرت ابو بکر تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ دونوں بھائی بھی میدان جنگ میں جا کر لڑے اور بہت سے کوفیوں کو مار کر آخر خود بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔